فوکس ہیں سینیٹر افنان اللہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب، لگتا ہے کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف کے آج چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی یہ کہا کہ ہم تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ ووٹ چوری ہونے سے بچایا جا سکے. تو یعنی یہ لگتا ہے کہ اب اس کو وہ وسعت دے رہے ہیں اور دیگر جماعتیں اس میں شامل ہو رہی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ الائنس بنانے کا بھی ایک ٹائم تھا، وہ ٹائم اب میرا خیال ہے نکل چکا ہے، اور وہ الیکشن کے فوراً بعد تھا. اچھا، اس وقت جو ہے انہوں نے بنایا نہیں الائنس، اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ خود سب کچھ کر لیں گے. تو اب جو ہے وہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے 26 نومبر والی کال پہ بھی کہا تھا کہ یہ فائنل کال ہے اور کفن باندھ کے نکلیں گے، جہاد کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ بھی سب کے سامنے ہی ہے کہ کیا ہوا ادھر. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ الائنس بنانے کا جو ان کا کام ہے یہ کوئی کامیاب ہوگا، کیونکہ جس قسم کے ایجنڈا جو ہے وہ عمران خان صاحب فالو کرتے ہیں اور ون مین شو چلاتے ہیں، اس کے اندر بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی زیادہ گنجائش بچتی نہیں ہے کہ وہ اپنی سیاست ان کے ساتھ کر سکیں. سر صاحب دیکھیں، لیکن آپ نے کہا نا کہ یہ تو ان کو 24 کے الیکشن کے بعد کرنے چاہیے تھے. دا ٹائم از ناٹ رائٹ. پی ڈی ایم بھی کون سا 18 کے بعد بن گئی تھی؟ آپ لوگ سب بھی وہیں تھے اور بہت بعد میں جا کے پی ڈی ایم بنی، اینڈ دین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ نے حکومت کو گھر بھیجا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت مولانا صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ کیریکٹر تھے اس پوری پی ڈی ایم میں، اب وہ موسٹ لائکلی ان کی طرف جانے کو ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ معاملہ اتنا سمپل ہے. ہمارے ٹائم کے اوپر اس لیے یہ ہو گیا تھا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ، تقریباً تمام. تو اور وہ تعلق بھی کوئی ابھی سے نہیں ہے، کئی دہائیوں پہ محیط ہے، اور وہ تعلق جو ہے وہ عزت اور احترام کا اور ٹرسٹ کا ہے. اب وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر نہ کوئی ٹرسٹ کر سکتا ہے. جس قسم کے نعرے وہ لگا چکے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اپنے جلسوں میں، اور وہ تو چلے جو لگا چکے ہیں وہ لگا چکے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے، چند ہفتوں پہلے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو فرما رہے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا یہ الائنس کا بننا. پھر یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اسلامی تشخص اور اسلامک جو ہے ان کی آؤٹ لک ہے. تو اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ زائنزم کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے. تو وہ اس کا ملاپ کوئی غیر فطری ہوگا اگر ہوا بھی، تو یہ جو ہے وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوگا اس کا بننا. اور شاید اس لیے بھی مشکل ہوگا کہ ان کے پاس، آپ لوگوں کے پاس تو جنرل باجوہ تھے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے پھر اس وقت کی حکومت پر سے. سب کو پتہ ہی ہے، آن ریکارڈ ہے یہ بات، کہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں. یہاں پہ یہ معاملات نہیں ہیں، ابھی سب کچھ ٹھیک ہے. دیکھیں، وہ ہاتھ تبھی کھڑے ہوتے ہیں نا جب معاملہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نکل جائے، کہتے ہیں واٹر انڈر دا برج ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ جب ہواؤں کا رخ بدل جاتا ہے تو پھر وہ بھی ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں. تو اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں انہوں نے جس طرح سسٹمیٹکلی ملک کے اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی، کشمیر کے معاملے پہ آرٹیکل 370 کرنے دیا انڈیا کو، پھر ملک کی فارن پالیسی تمام دوستوں کو ناراض کر دیا، چائنا ہو، سعودی عربیہ ہو، جتنے ہمارے دوست ہیں سب کو ناراض کیا انہوں نے، اور بدتمیزیاں کر کے ان کے ساتھ. تو جب اس طرح کے معاملات ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیے گئے ہوں ایک جماعت کی طرف سے، پھر وہ اپوزیشن میں جانے کے بعد جو ہے وہ پھر پاکستان کے خلاف کیمپین چلائے، تو اس طرح کے آپ مجھے بتائیں نا کہ ان کی کنڈکٹ کو اس طرح کی ہے جس کے اوپر جو ہے کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر مولانا صاحب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اس الائنس کا حصہ بننا ہے، تو کیا شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب جن کے بڑے اچھے تعلقات ہیں مولانا صاحب سے، وہ ان کو منائیں گے نہیں کہ وہ نہ اس کا حصہ بنے؟ نہیں، دیکھیں ہماری تو خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جیسے ان کا تعلق تھا وہ اس کو بحال کیا جائے اور وہ ہمارے ساتھ رہیں، اور وہ ہمارے ایک نیچرل الائے ہیں. اچھا، تو ہماری تو یہی خواہش ہے، اور اسی کی کڑی کے سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان سے ملنے بھی گئے تھے ان کے گھر، جس وقت وہ اپوزیشن الائنس کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے فوراً بعد طبیعت کے لیے گئے تھے، عیادت کے لیے جو بتایا گیا تھا، وہ اسی لیے گئے تھے. جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ عیادت کرنے کے لیے گئے تھے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اور انہوں نے بڑی زبردست کیمپین چلا کے
جو فتنہ ہے اس کو ختم کیا تھا اس ملک سے. اچھا، تو اب اس بات پر آتے ہیں سیکرٹری صاحب کہ ابھی حافظ حمداللہ صاحب بھی آپ سے پہلے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اگر واقعی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے تو اس کی ثمرات جو ہے وہ عام عوام تک کیوں نظر نہیں آتے؟ کیونکہ آپ لوگ مثبت اشاریوں کی بھی بات کرتے ہیں، مہنگائی کم ہونے کا بھی ذکر کرتے ہیں، بٹ آن گراؤنڈ وہ چیز نظر نہیں آتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ہونے میں ٹائم لگتا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑی واضح ہیں اور وہ عوام کے سامنے ہیں. مثال کے طور پہ جو مہنگائی کا ریٹ ہے وہ 2 یا وہ 3% یا 3% کے اراؤنڈ جو ہے وہ آ چکا ہے، جو 38% پہ چلا گیا تھا. فورن ایکسچینج ریزرو جو $3 بلین پہ رہ گئے تھے وہ $12 بلین پہ ہو چلے گئے ہیں. جو ہمارے میجر میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے پازیٹیو ہیں اس وقت. تو یہ تمام چیزیں، اس کا اثرات جو ہے وہ عام آدمی پہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور مزید آنے والے دنوں میں اس کا آپ کو اثرات نظر آئیں گے. اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی بے چین ہے. انہیں معلوم ہے کہ ہمارے لوگ ہم سے ناراض تھے مہنگائی کی وجہ سے. اگر ہم نے اس بدھ کو دوبارہ سے، اس جن کو ہم نے دوبارہ جو ہے وہ بوتل کے اندر بند کر دیا، تو یہ جو لوگ ہم سے ناراض ہوئے ہیں وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کی انڈیکیشن جو ہے وہ ناراوال کے جلسے میں مریم نواز شریف صاحبہ اور راجن پور کے جلسے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کر کے دکھا دیا. آپ نے دیکھ لیا کتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں. نہیں تو آپ دوسری جماعت کو کرنے کب دیتے ہیں؟ یہی تو تحریک انصاف کا شکوہ ہے کہ حکومت تو جلسے کرتی ہے، ان کی باری آتی ہے تو آپ دفعہ 144 کا نفاذ کرتے ہیں، ان کی کریک ڈاؤنز کیے جاتے ہیں ان کے گھر پر. یہ بھی تو پھر درست نہیں ہے نا، جمہوریت میں کہاں ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ عوام میں پبلک میں نہیں جا سکتے، یہ ان کا سٹانس تھا. یہ تو اب جب انہیں نظر آیا اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنا سٹانس تبدیل کر لیا پی ٹی آئی نے. جہاں تک بات رہ گئی جلسوں کی، سنجانی میں پی ٹی آئی نے جلسہ کیا، پی ٹی آئی نے لاہور میں جلسہ کیا پچھلے سال، 26 نومبر کا کارنامہ انجام دیا، سب کے سامنے ہے جو کچھ انہوں نے کیا. تو یہ بات کہہ دینا کہ ہم ان کو اجازت نہیں دیتے، ہم ان کو اجازت اس لیے نہیں دیتے کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے پبلک پرائیویٹ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا، انسانوں کی جانوں کو پروٹیکٹ کرنا. تو یہ انتشار پھیلانے کے لیے لاشیں جو ہے ان کی لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم ان کو روکتے ہیں. آپ دیکھیں ہر پارٹی کا اور ہر انسان کا اپنا کنڈکٹ ہوتا ہے اور اپنی ہسٹری ہوتی ہے. ان کا کنڈکٹ اور ان کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو یا اس سے پہلے پارلیمنٹ پہ حملہ ہو، وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ ہو، پی ٹی وی پر حملہ ہو، اپنے مخالفین کو جیلوں میں بند کرنا ہو، یہ خواہش ہو کہ 3-4 ہزار جو اپوننٹس ہیں ان کو قتل کر دیا جائے تو ملک جو ہے وہ ترقی کر جائے گا. یہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. تو چلیں یہ عمران خان صاحب کوئی جمہوری آدمی ہے نہیں، آپ کو ان کی طرز سیاست نہیں پسند، آپ نے کہا وہ جلسے نہیں کر سکتے. سیکرٹری صاحب لاسٹلی آئی وڈ لائک ٹو آسک یو، چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے حوالے سے بڑے کھل کر کے اعلامیہ بھی آ گیا اور پی ٹی آئی نے برملا بتایا بھی کہ وہ تمام تر زیادتیاں جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں یا جو بھی معاملات ہیں ان کے، عمران خان کے اور بشرا بی بی صاحبہ کے اور ان کی جماعت کے لوگوں کے، انہوں نے کھل کر بیان کیے چیف جسٹس کے سامنے. اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی سہولت کاری پاکستان کی عدلیہ نے پچھلے 10 سال میں پی ٹی آئی کو کر کے دی ہے، اس کی مثال پوری پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں نہیں ملتی. چاہے وہ پیناما کا کیس ہو، چاہے وہ آر ٹی ایس کو بٹھا کے اس کے بعد الیکشن کی ریکاؤنٹ نہ کرنے دینا ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹروں کو جو ہے وہ کھڑے کھڑے ان کو گھر بھیجنا ہو. آپ کو یاد ہے ثاقب نثار صاحب فرماتے تھے 4-5 ایم پی اے تو میں ایسی فارغ کر دیتا ہوں، ان کی ایک ویڈیو موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ یہ جو سہولت کاری شروع ہوئی تھی ثاقب نثار صاحب اور کوزہ صاحب سے، اور جس کا اختتام جو ہے وہ بندیال صاحب پہ آ کر ہوا ہے، ان کو تکلیف یہ ہے کہ وہ سہولت کاری جو ہے وہ کورٹ روم نمبر 1 میں موجود نہیں ہے. تو یہ اس کو بحال کرنے کے لیے بیسکلی جاتے ہیں. یہ اگر جمہوری لوگ ہوتے تو آپ مجھے بتائیں کون کہتا ہے کہ میں ایجنسیوں سے کہتا تھا کہ بندے پورے کرو؟ یہ میں کہتا تھا یا عمران خان صاحب کہتے تھے؟ کون کہتا ہے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے؟ کون آر ٹی ایس کو بٹھاتا تھا؟ کون اپنے مخالفین کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ یہ کوئی جمہوری لوگوں کے کام نہیں ہوتے. سنجے صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ عدلیہ کے ذریعے جو سہولت کاری کی گئی اور آپ کہتے ہیں بندیال صاحب تک یہ سہولت کاری جاری رہی، 26ویں آئینی ترمیم سے آپ نے اس سہولت کاری کو اب بند کیا ہے؟ بالکل ایسی ہے. دیکھیں جی آپ مجھے بتا دینا کہ دو چیف جسٹس جو ہے 2 اپنے ہم خیال جج بٹھا کے ایسے انہوں نے فیصلے کیے ہیں
ایسے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کی عدلیہ کا منہ کالا کرایا ہے. اور ان میں نمبر 1 فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 63A والا ہے، جس میں پہلے کہہ دیا کہ پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، اس لیے کہتے ہیں ان کو ہٹا دیا کیونکہ آرٹیکل 63A. اور بعد میں جب پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کا معاملہ ہوا تو کہہ دیا کہ پارٹی کا ہیڈ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا بلکہ پارلیمانی لیڈر کرے گا. تو یہ اس طرح کی جب عدلیہ فیصلے دے اور کہے کہ اس وقت وہ فیصلہ ٹھیک تھا اور اس وقت یہ فیصلہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب بیسیکلی آئین جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. اس وقت آئین اور قانون نام کی چیز نہیں تھی، وہ بس جو جج کے دل میں آتا تھا وہ فیصلے کرتا تھا. اور یہ ثاقب نثار نے کیا ہے، آپ اس کے فیصلوں کو پڑھ لے جا کے، بہت سارے فیصلے اس طرح کے. تو یہ اس سہولت کاری کو ختم کرنے کے لیے یہ 26 آئینی ترمیم کی گئی تھی. اور آپ دیکھ لیں اس کے بعد سے جو ہے وہ ملک میں سکون ہے. ملک میں سکون کہاں ہے اس وقت؟ تو عدلیہ میں تلاطم نظر آتا ہے سینیٹر صاحب. نہیں، وہ والا سکون ہے جس کے اندر مطلب کہ آپ اٹھے صبح اور آپ اپنے ساتھ 2 بندے بٹھا لیں اور آپ اس کو عمران خان صاحب کو بلا کے کہیں جی گڈ ٹو سی یو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. یہ والا معاملہ تو ختم کر دیا ہے.